بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم عاد اور ہود علیہ السلام۔ قوم عاد کا ذکر قرآن مجید میں بہت تفصیل سے کیا گیا ہے، خاص طور پر حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ان کے تعلق کے حوالے سے۔ قوم عاد کا مسکن جنوبی عرب کا علاقہ تھا، جسے موجودہ یمن کے حصے میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ ان کی زندگی کا ابتدائی دور توحید پر مبنی تھا، لیکن بعد میں وہ بت پرستی اور ظلم و زیادتی کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ قوم عاد کو قرآن مجید میں عظیم الجثہ یعنی طاقتور اور بلند قامت لوگ کہا گیا ہے۔ ان کی جسمانی طاقت و قوت ان کے بود و باش کا ایک خاص پہلو تھا۔ قوم عاد پہاڑوں میں بڑے بڑے مکانات اور قلعے تعمیر کرنے کے ماہر تھے۔ ان کی عمارات کے آثار آج بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، خاص طور پر احقاف کے علاقے میں۔ یہ لوگ اونچے محلات اور مضبوط قلعے بنانے میں ماہر تھے، اور ان کے شہر کی مضبوطی اور حسن و جمال دور دور تک مشہور تھا۔ عاد کے لوگ ایک متمدن قوم تھی جس نے اپنے دور میں خوب ترقی کی۔ ان کا تمدن فنی مہارتوں، تعمیرات اور شہری نظم و نسق پر مبنی تھا۔ ان کے تمدن کا ایک اہم پہلو ان کی زرعی ترقی بھی تھا، جس کا ذکر قرآن مجید میں جھیلوں اور نہروں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ وہ زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے نہروں اور نالیوں کا بہترین نظام رکھتے تھے۔ قوم عاد کی معاشرت میں جسمانی قوت اور فخر و غرور کا عنصر غالب تھا۔ ان کی معاشرت میں مال و دولت اور طاقت کی بنیاد پر لوگوں میں طبقات کا فرق نمایاں تھا۔ ان کے معاشرتی اصولوں میں دولت و طاقت کو برتری دی جاتی تھی، اور کمزوروں پر ظلم و ستم کو جائز سمجھا جاتا تھا۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنے غرور میں اللہ کے عذاب کی دھمکیوں کا مذاق اڑایا۔ قرآن میں اس کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے: عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہا، کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام نے بارہا اپنی قوم کو توحید اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی، لیکن قوم عاد اپنی طاقت پر غرور کرتے ہوئے ہود علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتی رہی۔ وہ کہتے تھے، ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل تو تمہارے لیے بارش لانے والا ہے، لیکن یہ بادل دراصل اللہ کی طرف سے عذاب کا پیش خیمہ تھا۔ وہ بادل بارش کے بجائے ایک زبردست آندھی میں تبدیل ہو گیا، جس نے ان پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ اس عذاب کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے: پس ہم نے ان پر تیز اور مسلسل آندھی بھیجی چند منحوس دنوں میں، تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھائیں۔